شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں. اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی. حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے. وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے، محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا اکٹھا ہی اکیلا ہی دودھ پی گیا. سارا جتنا کھانا تھا اکیلا ہی کھا گیا. رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پر ہی نکل گیا. حضور کے بستر پر ہی نکل گیا. حضور کے بستر پر ہی نکل گیا. جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا، اٹھ کے بھاگ گیا. کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا. کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے دھوئے تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں. اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ کٹھے ہو گئے ہوں گے، شرمندگی ہوگی، میں پیشاب کر رہا ہوں بستر پہ، حال بڑا سخت ہوگا، اتنے لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا. لیکن مجبوری تھی، انگوٹھی سونے کی تھی، بڑی قیمتی تھی. کہتے ہیں اس انگوٹھی کی مجبوری نے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا. اور جب میں آ کے حضور کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا اور میرے پیشاب پر پانی بہا رہے تھے. خود رسول پاک، خود رسول پاک، خود رسول پاک فرماتے ہیں حضور پانی بہا رہے تھے اور جب میری طرف دیکھا تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا غسل کر لیا آپ نے. آپ صرف یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس عزت رسالت کا معیار کیا ہے. عزت اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرو. اسلام کی عزت ہوگی نبی کی وجہ سے. آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر بھی آپ کو نبی کو ماننا پڑے گا. صحابہ کی ذاتی عزت نہیں ہے، نبی کی وجہ سے ہے. نبی کے صحابی ذاتی عزت تو نہیں ہے، شخصیات کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے، امیری کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے، زہد اور تقوی کی وجہ سے تو عزت نہیں. عزت کس وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے، نبی کے صحابی. اور میں پورے ملک میں یہ کہتا ہوں یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں. آپ کے پاس کے ہیں، ہمارے پاس سے ہیں. آپ کے پاس جتنے رشتے ہیں نبی کے صحابہ، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتے دار. ہمارے پاس کے والا چکر ہی کوئی نہیں. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے. وہاں کے ہے یہاں سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، درود سے والوں پہ ہوتا. ہمارے پاس جو اہل بیت ہے وہ نبی سے ہے، ان کے ساتھ نبی کا لہو کا رشتہ ہے، ان کا نبی کے ساتھ عہدے کا رشتہ ہے. لہٰذا عزت اسلام چاہتے ہو تو آپ کو عزت نبی کرنا پڑے گی. ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا. پھر آگے آ گیا ہمارا عقیدہ امامت. ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. ہم خلیفہ تو بلا فصل کہتے، بغیر فاصلے کے خلیفہ. اور جو میرا اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو میں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی طبیعتوں کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، سیدہ کی عصمت کی قسم اور 12 ائمہ کی امامت کی قسم، اگر رسول خم غدیر پہ کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے ہم صحابی کو مان لیتے. آج امت مسلمان سے آج ایک آسیہ نے گستاخی کی اور پوری مسلمان غصے سے سرخ ہو گئے. لیکن آپ کی یہ آپ کی بادشاہی ہے نا جی، آپ نے گستاخ بھی مرضی کے بنائے. میں نے پورے ملک میں اپیل کی ہے شیعہ قوم کا نمائندہ خطیب ہونے کی حیثیت سے، آپ آج تحفظ حرمت رسالت کا قانون بنائیں. سب سے پہلے ہم شیعہ ساتھ چلیں گے. آپ بادشاہی مسجد میں رکھیں کریں، آپ سینٹ میں بل پاس کریں، سب سے پہلے ہم شیعہ تائید کریں گے. لیکن ہماری ایک شرط ہے، گستاخ آج سے نہیں پکڑنے. پھر سلیبس بدلو، لٹریچر بدلو، نصاب بدلو. پھر جس نے جہاں جہاں گستاخی کی اسے وہاں سے نکالو. آپ نے آج قانون بنانا ہے نا کہ گستاخ رسول کی سزا موت اور پھانسی ہونی چاہیے.
پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس توہین رسالت کا معیار کیا ہے؟ کون توہین کرتا ہے؟ ہماری نظر میں جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے وہ بھی توہین کرتا ہے، جو نبی کو جبریل سے پڑھوائے وہ بھی توہین کرتا ہے، جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی توہین کرتا ہے۔ آپ صرف یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس عزت رسالت کا معیار کیا ہے؟